سال کم عمر ٹیکسی ڈرائیور یعنی اپنے سے 10-12 سال بڑی عورت جو ہے، جس کے 2 بچے بھی ہیں، اسے کہتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو عورت جو ہے اس کی بات سن کے جو ہے وہ حیران رہ جاتی ہے۔ آگے پھر اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے یہ جاننے کے لیے یہ ویڈیو دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین اکرام، یہ واقعہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اکثر دیکھے کہ اوبر کریم جو چلاتے ہیں وہ نوجوان لڑکے ہوتے ہیں۔ یہ جو نوجوان لڑکا تقریباً اس کی عمر بھی جو ہے وہ تقریباً کوئی 27-28 سال ہے، تو یہ یعنی کریم کے اوپر گاڑی چلاتا ہے۔ تو اس کی گاڑی کی رائڈ بک ہوتی ہے، ایک عورت آتی ہے جو آ کر اس کی گاڑی میں بیٹھتی ہے اور بڑی پریشان نظر آتی ہے۔ تو اسے پوچھتا ہے کہ میڈم آپ بہت پریشان ہیں، کیا بات ہے؟ وہ کہتی کوئی بات نہیں، بس اپنے گھریلو کچھ معاملات ہیں اس کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو یہ یعنی عورت کو جا کر جہاں پک کرتا ہے اور جہاں ڈراپ کرتا ہے نا، وہاں جا کر پوچھتا ہے کہ یہ جو سامنے جو بلڈنگ ہے یہ بڑی خوبصورت ہے، تو یہ بڑا کوئی خوش قسمت انسان ہوگا جس کی ہے۔ وہ کہتی ہاں ہاں یہ میرے والد صاحب کی ہے، ہماری اپنی ہے۔ کہتی تو آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں۔ خیر، یہ نوجوان جو ہے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو رائڈ دوبارہ بک کروانی ہو تو بغیر یعنی اوبر کریم کے آپ میرا یہ نمبر لے لیں تو مجھے بلا سکتی ہیں۔ وہ نمبر لے لیتی ہے۔ پھر 2-4-5 دن کے بعد پھر اسے فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے تو آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ تو وہ ڈرائیور جو ہے یعنی اس کے لوکیشن پہ پہنچتا ہے، وہاں سے اس کو بٹھاتا ہے۔ پھر اس سے پوچھتا ہے کہ کہاں جانا ہے؟ فلاں جگہ جو ہے وہ جانا ہے۔ تو وہاں جا کر جب اترتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ آپ نا یعنی مجھے واپس بھی لے کے جانا ہے آپ نے۔ تو یہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں ادھر ہی انتظار کر لیتا ہوں۔ وہ کہتی ہے مجھے تقریباً 3-4 گھنٹے ادھر لگ جائیں گے، تو آپ مزید کام کر لیں، جب فارغ ہوئی تو میں آپ کو بلا لوں گی۔ تو یہ کہتا ہے نہیں، میں ادھر ہی آپ کا انتظار کروں گا۔ تو ناظرین، یہ جب باہر آتی ہے تو یہ اب اس سے کہتی ہے کہ اصل میں یہاں جو بڑے صاحب ہیں نا وہ میرے والد صاحب کی جگہ پہ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا اتنا یعنی تعلق ہے، تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو ان کی جگہ پہ یہ جو یعنی ادارہ ہے نا اس کا وہ ہیڈ ہے، تو میں نے ادھر کام کیا ہوا ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے جب تک میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی میری جگہ پہ آ کے اس کو سب کو چیک کرنا دیکھنا ہے، تو میں نے ڈیلی آنا جانا ہے۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں آپ کو ڈیلی لے آیا بھی کروں گا، لے جایا بھی کروں گا۔ تو ناظرین، ایک دن وہ اسے کہتا ہے کہ آپ یعنی شوہر ہونے کے باوجود اپنے والدین کے پاس کیوں رہتی ہیں؟ تو وہ کہتی کہ میرے اپنے شوہر کے ساتھ بنتی نہیں ہے، لڑائی جھگڑا ہوا ہے، تو اس وجہ سے میں یعنی اپنے شوہر کو چھوڑ کر اپنے والدین کے پاس رہ رہی ہوں، میرے بچے بھی میرے پاس رہتے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ آپ جیسی خوبصورت یعنی اچھی عورت کو اس نے کیوں چھوڑا ہے؟ وہ تو کوئی بیوقوف شخص ہی ہوگا۔ تو یہ کہتی ہے کہ بس ہماری کوئی بات لڑائی ہوئی ہے تو اس لیے میں اپنے شوہر کو چھوڑ آئی ہوں۔ تو اب یہ نوجوان اس عورت کو کہتا ہے کہ میں اگر آپ سے ایک بات کرنا چاہوں، آپ نے برا تو نہیں منانا؟ وہ کہتی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے شوہر سے طلاق لے لیں۔ تو یہ عورت اس کی بات سن کے جو ہے نا وہ حیران رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر سے کیوں طلاق لوں؟ وہ کہتے کہ دیکھ لو کہ آپ کی قدر نہیں کرتا وہ۔ خیر، یہ عورت جو ہے یعنی کہتی ہے کہ مجھے کچھ دن کا ٹائم دو۔ وہ ٹائم دیتا ہے۔ پھر یہ عورت یعنی اپنے کسی عزیز کے ساتھ جو قریبی ہوتا ہے اس کے ساتھ یعنی یہ بات شیئر کرتی ہے۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ دیکھو کہ مجھے یہ جو لڑکا ہے نا یہ باتوں سے اچھا لگتا ہے، لیکن یعنی اصل اس کا مقصد جو ہے وہ آپ کی پراپرٹی، آپ کی جائیداد ہے۔ وہ کہتی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کہتا ٹھیک ہے، پھر میں بڑا ہوں، عمر کے اندر بھی آپ سے بڑا ہوں اور میرا تجربہ بھی ہے، تو کیوں نہ چیک کر لیں اس کو۔ تو وہ عورت جو ہے نا وہ کہتی ٹھیک ہے۔ وہ ایک دن جو ہے نا وہ اسے فون کر کے کہتی کہ فلاں جگہ مجھے ملنے کے لیے آئیں۔ وہاں ملنے کے لیے جب جاتا ہے تو اس سے کہتی ہے کہ دیکھیں کہ میں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی ہے، تو شوہر سے طلاق لے لی اور میرے والد صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے اپنی مرضی کی شادی کی نا تو پھر ہماری جائیداد کے اندر جو ہے وہ آپ کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، تو اس لیے مرضی کی شادی کرنی ہے تو آپ کو جائیداد چھوڑنی پڑے گی، اگر آپ نے ہماری مرضی کی شادی کرنی ہے پھر جائیداد سے آپ کو حصہ ملے گا جو اربوں خربوں کی جائیداد ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ نوجوان نا وقتی طور پر جو ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، نہیں مجھے کوئی جائیداد کا جو ہے نا وہ لالچ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بھی اور آپ کے بچوں کی بھی جو ہے نا وہ کفالت کروں،
بے شک میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں، لیکن یہ میرا جذبہ ہے۔ تو وہ جو ہے نا بڑی خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے، یعنی اسی شخص کو فون کرتی ہے کہ آپ کی جو بات ہے نا وہ غلط نکلی ہے، یہ لالچی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی کچھ دن صبر کر لیں، دیکھ لیں۔ تو اچھا ناظرین، اب 4-5 دن گزرتے ہیں نا، تو یہ ڈرائیور اسے فون کر کے کہتا ہے کہ میرے گھر والوں نے زبردستی میری منگنی کر لی ہے، تو اس لیے میں اب آپ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ تو یہ اب عورت جو ہے یہ پھر اسی شخص کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ابھی 5 دن گزرے ہیں تو اس نے مجھے کہا کہ یعنی میرے گھر والوں نے زبردستی منگنی کر لی ہے، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا۔ پھر وہ جو اس کا عزیز ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے دیکھو میں نے آپ کو کہا تھا نا، یعنی اس کی نظریں جو تھیں وہ آپ کی جائیداد کے اوپر تھی، یعنی کسی طریقے سے اس عورت کے ساتھ میری شادی ہو جائے، جائیداد اس کے پاس بہت زیادہ ہے، تو کیوں نہ میں یعنی اس کی جائیداد بھی مل جائے گی اور اپنی من مرضی سے جہاں دل کرے گا استعمال کروں گا۔ تو اس لیے کہا کہ شکر کرو کہ آپ نے اپنے شوہر سے آپ نے طلاق نہیں لی، فوراً جاؤ اور اپنے شوہر کے جا کے پاؤں پکڑو، غلطی آپ کی ہے، اور اپنے شوہر کو مناؤ اور اس کے گھر جاؤ واپس۔ نہیں تو اس طرح کے آپ کو ڈیلی کئی نوجوان جو ہے وہ ملیں گے جو آپ کو یعنی آئی لو یو بولیں گے اور کہیں گے آپ سے ہم محبت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ کی زندگی جو ہے نا کوئی نہ کوئی نوجوان آ کر، کوئی نہ کوئی شخص آ کر آپ کی زندگی تباہ کر دے گا۔ تو ناظرین، وہ عورت اس کے بعد پھر کیا کرتی ہے، اپنے شوہر کو کال کرتی ہے اور اس سے معافی مانگتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے گھر میں شفٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو یعنی وقتی طور پر جو میٹھی میٹھی باتیں ہیں نا، یعنی ان کی باتیں سن کر ان کی جال کے اندر پھنس جاتے ہیں، بعد میں جب ان کے ساتھ برا ہوتا ہے نا تو وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو یہ واقعہ اگر پسند آئے تو اس کو یعنی آگے شیئر کریں تاکہ کسی کی زندگی تباہ ہونے سے، برباد ہونے سے بچ جائے۔ واقعہ پسند آئے تو اس کو لائک، سبسکرائب، شیئر بھی کریں۔ تو کمنٹس کا اظہار ضرور کریں، یعنی آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔